باب الحنوط للمیت، میت کو خوشبو لگانا. حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعسته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، یعنی دو کپڑوں میں اس کو کفن دو. ولا تحنطوه، خوشبو نہ لگاؤ. ولا تخمروا رأسه، اس کا سر نہ ڈھانپو. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، جو حج کے سفر میں فوت ہو جائے حالت احرام میں، وہ حشر کے دن لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. باب کیف یکفن المحرم، باب محرم کو کیسے کفن دیا جائے، حالت احرام میں کیسے کفن پہنایا جائے. وہی حدیث ہے. حدثنا ابو النعمان اخبرنا ابو عوانہ عن ابی بشیر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا وقصه بعیره ونحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. اچھا، یہ جو لفظ عباس ہے اس کا بھی معنی آپ کو معلوم ہے؟ یہ لفظ ہے عبس و تولا. عباس بہت تیوری چڑھانے والا. جی ہاں، یہ بھی انہی ناموں میں سے ہے. قال كان رجل واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأقصعته فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا قال أيوب يلبي وقال عمرو ملبيا. یعنی ایوب کی روایت میں یلبی کا لفظ ہے اور عمر کی ملبی. باب الکفن فی القمیص الذی یکف او لا یکف، کفن دیا جائے کسی ایسی قمیص میں کہ یکف یعنی اس کا حاشیہ سلا ہوا ہو اور لا یکف یا نہ سلا ہو، یعنی سلے یا انسلے کپڑے دونوں میں کفن دیا جا سکتا ہے. کف کا مطلب ویسے ہوتا نا روکنا، یعنی روکا ہوا نہیں مراد سلا ہوا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عبد الله بن ابي لما توفي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. یہ حدیث ذرا نئی ہے، ترجمہ کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جب فوت ہو گیا. کون تھا عبداللہ بن ابی؟ سب جانتے، منافقین کا سردار تھا. تو ان کا بیٹا جس کا نام عبداللہ ہی تھا بہت سچا مسلمان تھا. وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ اعطنی قمیصک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی قمیص عطا کیجیے. اکفنہ فیہ، میں اپنے باغ کو اس میں کفن دوں. وصلی علیہ، اور آپ اس کا جنازہ پڑھیے. واستغفر لہ، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیے. فاعطاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قمیص دے دی. فقال آذنی اصلی علیہ فآذنہ، تو آپ نے اس کے بیٹے کو کہا کہ مجھے اطلاع کرنا، یعنی اس کے جنازے کی تیاری کی تو میں اس کے لیے جنازہ پڑھوں گا. فآذنہ، تو بیٹے نے اطلاع دی آپ کو. فلما اراد ان یصلی علیہ جذبہ عمر رضی اللہ عنہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے، ارادہ کیا، حضرت عمر نے پکڑ لیا. فقال، کہنے لگے الیس اللہ قد نہاک ان تصلی علی المنافقین، کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ منافقوں کا جنازہ نہ پڑھیں؟ فقال انا بین خیرتین، آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے. قال اللہ تعالی استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یہ ہے اختیار، تم چاہو تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرو یا نہ بخشش مانگو. ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر تم 70 مرتبہ بھی بخشش مانگو گے فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا. فصلی علیہ، تو آپ نے جنازہ پڑھ دیا. فنزلت، تو آیت اتری ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ اس کے بعد آپ ان میں سے کسی کا جنازہ مت پڑھیں اور ان میں سے کسی کی قبر پر مت کھڑے ہوں. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حوصلہ کہ آپ اپنے چھپے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا معاملہ کرتے تھے، باوجود اس کے کہ جانتے تھے کہ یہ دشمن ہے، لیکن پھر بھی اعلیٰ ترین اخلاق اسے کبھی آپ نے
نہیں چھوڑا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے لیے حکم ملتا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، اس کے عمل کیسے بھی ہو، وہ اس کے عمل ہے اس کے رب کے ساتھ. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جنازہ پڑھ لیں. بعض اوقات آپ دیکھیں آپ کو کسی ایسی جگہ پہ جانا پڑتا ہے، کسی ایسے جنازے میں جانا پڑتا ہے، یہ کوئی ایسا شخص مر جاتا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہی خراب شخص تھا، مثلاً شراب پیتا تھا، مثلاً اور اس طرح کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں آپ کو پہلے. تو اس وقت انسان واقعی بڑا تکلیف میں ہوتا ہے. ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا شخص تھا، تو دل نہیں چاہتا کہ انسان دعا کرے، اور دوسری طرف انسانی ہمدردی آڑے آتی ہے اور انسان کہتا ہے کہ چلو جو بھی تھا اللہ کا بندہ تو تھا، اس لیے دعا کرنی چاہیے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ دیا، لیکن پھر آپ کو روکا گیا. تو آپ کو تو چونکہ منافقین کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا اس لیے آپ جنازہ نہیں پڑھتے تھے اس کے بعد. لیکن باقی لوگوں، میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے. جو شخص زبان سے کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، ہم اس کے دل میں نہیں جھانکتے کہ وہ کافر ہے کہ مسلمان. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی نے کسی شخص کو جو اسی وقت مسلمان ہوا تھا قتل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ وہ ایسے اس وقت کلمہ پڑھ رہا تھا لیکن میں نے پھر بھی قتل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، ٹیک لگائے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کیا تو نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا تھا کہ وہ اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے. تو کسی بھی شخص کے بارے میں ہمیں فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے. جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، اظہار کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ، اور اگر وہ سچا ہے تو ہم اپنے طور پر جو اپنا اچھا اخلاق پیش کر سکے وہ کریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا، کیونکہ آپ کا ان پہ جنازہ پڑھنا دراصل منافقین کو ایک طرح سے انکریج کرنا تھا کہ تم جو چاہو کرتے رہو. لیکن وہ عمل آپ ہی کے لیے خاص ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں شخص منافق ہے اور اس کا جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے اور اس کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہوں گے. اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے یا کھڑے ہونا چاہیے. اب ایک اور بات یہاں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عباس جو تھے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جنگ بدر میں وہ قید ہو کے آئے تھے. تو اس حال میں قید ہوئے کہ ان کے جسم پہ قمیص نہیں تھا اور بہت لمبے قد کے تھے، عام کسی کا سائز پورا بھی نہیں آتا تھا. تو کہا جاتا کہ عبداللہ بن ابی بھی بہت لمبا تڑنگا تھا، تو اس نے اپنا کرتا ان کو دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے اس احسان کا بدلہ بھی چکانا چاہتے تھے، اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص عبداللہ بن ابی کے لیے دے دیا. اب یہ کہ آپ سوچیں گے کہ اچھا حضرت عباس کو آپ نے اپنا کیوں نہیں دے دیا، تو ہو سکتا ہے کہ مردہ کے لیے تو اگر سائز چھوٹا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک زندہ انسان کے لیے شاید وہ اس وقت پورا نہ آ سکتا ہو ان کو، یا ہو سکتا ہے اس وقت حضرت عباس جو ہو وہ یعنی ان کا جسم بھاری ہو. بہرحال یہاں امام بخاری یہ بات اس لیے لائے ہیں کہ اگر کسی شخص کو سلے ہوئے کپڑے میں بھی کفن دے دیا جائے تو اس سے گناہ نہیں ہوتا. حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا ابن عیینہ عن عمرو سمع جابرا رضی اللہ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن ابی بعدما دفن فاخرجه فنفث فيه من ریقه. کہ ایک اور روایت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی قبر پر آئے جب وہ دفن ہو چکا تھا. آپ نے اس کی لاش نکلوائی اور نفس ڈالا فیہ من ریقہ، اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن، والبسہ قمیصہ، اور اس کو اپنا کرتا پہنایا. باب الکفن بغیر قمیص، بغیر قمیص کے کفن دے دینا. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن ہشام عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ اسواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کپڑوں میں کفن دیے گئے. سحول کرسفن، سوتی جو بنا ہوا تھا، لیس فیہا قمیص ولا امامہ، جس میں قمیص اور امامہ نہ تھا، یعنی چوتھا کپڑا نہیں تھا، مراد یہ ہے. حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن ہشام حدثنی ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی ثلاثۃ اسواب لیس فیہا قمیص ولا امامہ. باب الکفن بلا امامہ. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی ثلاثۃ اسواب بید سحولیۃ لیس فیہا قمیص ولا امامہ. باب الکفن من جمیع المال، یعنی کفن کی تیاری میت کے سارے مال میں سے کرنی چاہیے، یعنی تقسیم سے پہلے کرنی چاہیے. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دینار وقتادہ وقال عمرو بن دینار الحنوط من جمیع المال. عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ خوشبو کا خرچ بھی اس کے سارے مال میں سے ہوگا، وراثت کی تقسیم سے پہلے ہی. وقال ابراہیم یبدأ بالکفن، ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ پہلے کفن تیار کیا جائے.
ثم بالدین پھر قرضہ اتارا جائے، ثم بالوصیہ پھر وصیت پوری کی جائے. وقال سفیان کہتے ہیں اجر القبر والغسل هو من الکفن، کہ قبر کھدوانے کی جو اجرت ہے اور غسل دینے والے کی اجرت وہ بھی کفن کا حصہ ہے، یعنی وہ بھی میت کے مال میں سے ادا ہونی چاہیے. یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے کفن، خوشبو، اس کا قبر کھودنے کی قیمت اور اس کے جو کفن خریدنے کی پیسے ہیں، وہ سب کا سب کہاں سے آنا چاہیے؟ میت کے ذاتی مال میں سے. ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے کرنا چاہے تو وہ اور بات ہے، لیکن ورثہ تقسیم نہیں ہوگا جب تک کہ میت کا کفن دفن پورا نہ ہو جائے. حدثنا احمد بن محمد المکی حدثنا ابراہیم بن سعد عن سعد عن ابیہ قال اتی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یوما بطعامہ فقال قتل مصعب بن عمیر. عبد الرحمن بن عوف کے سامنے ایک دن کھانا رکھا گیا تو بات چل پڑی. انہوں نے کہا مصعب بن عمیر قتل کیے گئے، جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اصل میں. وکان خیرا منی، وہ مجھ سے زیادہ اچھے انسان تھے. فلم یوجد لہ ما یکفن فیہ الا بردۃ، تو نہ پایا گیا آپ کے لیے جس میں آپ کو کفن دیا جاتا مگر ایک چادر. وقتل حمزۃ او رجل آخر خیر منی، اور قتل کیے گئے یا شہید ہو گئے حضرت حمزہ یعنی جنگ احد میں ہی. او رجل آخر، یا ایک اور انسان خیر منی جو مجھ سے اچھے تھے. فلم یوجد لہ ما یکفن فیہ الا بردہ، تو ان کو بھی ایک چادر کے سوا کفن دینے کے لیے کچھ نہ ملا. لقد خشیت ان تکون قد اجلت لنا طیباتنا فی حیاتنا الدنیا ثم جعل یبکی. پھر کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں، ان تکونا کہ ہو جائے، قد اجلت لنا کہ جلدی دے دیا جائے ہم کو، طیباتنا فی حیاتنا الدنیا ہماری دنیا ہی کی زندگی میں ہماری اچھائیاں، یعنی ہماری نیکیوں کا بدلہ عمدہ چیزوں کی شکل میں کہیں ہمیں دنیا میں ہی نہ مل جائے. ثم جعل یبکی، پھر رونے لگے، اور کہا جاتا ہے کہ روتے روتے انہوں نے کھانا بھی چھوڑ دیا. یہاں بتایا ہی گیا کہ مصعب بن عمیر جو تھے جنگ احد میں شہید ہوئے. آپ کو معلوم ہے مصعب بن عمیر کون تھے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ مکہ کے وہ انسان تھے کہ جن کے کپڑے بھی مکہ میں نہیں سلتے تھے، شام اور دوسرے علاقوں سے آتے تھے سل کر، اور جو لباس ایک دفعہ پہنتے دوبارہ نہ پہنتے تھے. قیمتی ترین خوشبو لگاتے تھے. ان کی خوشبو کا عالم یہ تھا کہ جس راستے سے مصعب گزرتے وہ راستہ مہک جاتا، اور اس خوشبو سے لوگ پہچان جاتے کہ یہاں سے مصعب گزر رہے ہیں. کہ ایسی قیمتی خوشبو کسی کو میسر نہ تھی. مسلمان ہو گئے تو ماں ناراض ہو گئی، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر واپس آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ جانے سے پہلے ان کو مدینہ بھجوایا، اور وہاں پر انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور بہت سے لوگ ان کے کہنے سے مسلمان ہوئے. لیکن حال یہ تھا کہ وہ سارے کا سارا مال والدین نے چھین لیا اور کچھ بھی مصعب کو نہ دیا. حتیٰ کہ مدینہ میں جب رہتے تھے تو اتنی قسم کرسی کے عالم میں کہ پورا لباس بھی پہننے کو نہ ملتا تھا. یہاں تک کہ جب فوت ہوئے تو ان کا جب مال ورثہ دیکھا گیا تو وہ چادر کے سوا کچھ نہیں تھا، اور چادر بھی اتنی چھوٹی تھی کہ جب سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں کی طرف کھینچتے تو سر کھل جاتا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سر ڈھانپ دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو، تو اذخر کی گھاس ڈال دی گئی. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، تو جس کی وجہ سے وہ زمین اس قابل ہوئی، سیراب ہوئی، جن کے خون سے اور جن کی قربانیوں سے، کہ اس میں ایسے پھر پودے لگے جو اتنے بڑے درخت بنے کہ جن کی چھاؤں تلے ہم بھی آ گئے. اور اگر وہ لوگ قربانیاں نہ دیتے تو آج ہم نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہوتے. اور آج ہم قربانیاں نہیں دے رہے تو بہت سی دنیا اندھیروں میں بھٹک رہی ہے. آج بھی روشنی اسی وقت پھیل سکتی ہے جب میں اور آپ اپنے دنیا کی روٹین اور آرام اور سکون اور بہت سی خواہشات کو قربان کر کے آگے بڑھیں اور دنیا تک اس پیغام کو پہنچائیں. اگر ہمیں حصہ ملا ہے تو ہمیں آگے پہنچانا چاہیے. باب اذا لم یوجد الا ثوب واحد، جب کسی کو صرف ایک ہی کپڑا ملے. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا شعبہ عن سعد بن ابراہیم عن ابیہ ابراہیم ان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتی بطعام وکان صائما، کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا حالانکہ وہ روزے سے تھے، یعنی روزہ افطار کر رہے تھے. فقالا، تو یاد آ گیا ان کو، کہنے لگے قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی کفن فی برده ان غطی رأسه بدت رجلاه، کہ مصعب بن عمیر جو مجھ سے بہترین انسان تھے، زیادہ اچھے انسان تھے، ان کو ایک چادر میں کفن دیا گیا، جب ان کا سر ڈھانپا جاتا بدت رجلاه تو ان کے پاؤں کھل جاتے، وان غطی رجلاه بدا رأسه، اور پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا. وَأَرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّي ثُمَّ بَسَطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا، پھر دنیا ہمارے لیے کھول دی گئی، ما بسطا جتنی بھی کھولی گئی، یعنی ہم بہت دنیا کا مال آ گیا ہمارے پاس. او قال اعطینا من الدنیا ما اعطینا،
دے دیا گیا ہمیں دنیا میں سے جو بھی ہمیں دیا گیا. وقد خشینا، اور ہم ڈرتے ہیں، ان تکون حسناتنا عجلت لنا، کہ ہماری نیکیاں ہمیں دنیا میں ہی جلدی دے دی جائیں، یعنی اس کا صلہ مل گیا دنیا میں. ثم جعل یبکی حتی ترک الطعام، پھر وہ روتے رہے یہاں تک کہ کھانا بھی چھوڑ دیا. باب اذا لم یجد کفنا، جب کفن نہ پائے، الا ما یواری رأسہ وقدمیہ، مگر اتنا کہ سر ڈھانکا جائے یا پاؤں، تو غطا رأسہ، ایسی صورت میں سر ڈھانک دیا جائے. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثنا شقیق حدثنا خباب رضی اللہ عنہ قال ہاجرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. نلتمس وجہ اللہ، ہم صرف اللہ کی رضا چاہتے تھے. فوقع اجرنا علی اللہ، تو ثابت ہو گیا ہمارا اجر اللہ کے ذمہ. فمنا من مات لم یأکل من اجرہ شیئا، تو ہم میں سے بعض تو اس حال میں مرے کہ اپنے اجر میں سے کچھ بھی نہ کھایا، یعنی دنیا میں اس کا کوئی بھی صلہ نہ پایا، صرف قربانیاں دے کے چلے گئے. منہم مصعب بن عمیر، ان میں سے مصعب بن عمیر ہیں، کیونکہ بعد میں جو صحابہ فتح مکہ اور بعد کی فتوحات تک زندہ رہے انہیں تو اسلام کے فائدے دنیا میں بھی ملے، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو ہم میں سے ایسے چلے گئے کہ جنہیں اپنی خدمات کا کوئی صلہ دنیا میں نہ ملا. وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، اور کچھ ایسے تھے جن کو اپنی کوششوں کا پھل مل گیا، یعنی بعضوں کا میوہ پک گیا. ینع کا مطلب ہوتا ہے پک جانا. فَهُوَ يَهْدِيهَا، تو وہ اس کو لیتا ہے. قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ، تو مارے گئے یا شہید ہوئے احد کے دن، اور ہمارے پاس اور کچھ نہ تھا کہ ہم ان کو کفن دیتے، الا بردتن، مگر ایک چادر ہی تھی. یعنی اتنا کچھ جا چکا. اب دیکھیں 1 سال پہلے بدر جنگ ہوئی، اس میں اتنا کچھ نہیں تھا، وہ ختم ہوئی تو اس سے اگلے سال پھر جنگ احد ہو گئی. اب 1 سال میں جو کچھ ہے وہ پھر جنگ کی نظر ہو رہا ہے. تو جس قوم پہ جنگ مسلط ہو، ان کے پاس اتنی عیش و عشرت کا سامان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان میں سے اکثر کے پاس ایک ڈریس کے سوا کپڑے نہ تھے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں کہ ہم ان کو کفنا دیتے. اس میں اذا غطینا بها رأسه خرجت رجلاه واذا غطینا رجلیه خرج رأسه، جب ان کے پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا، اور جب سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے. فامرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نغطی رأسه وان نجعل على رجلیه من الاذخر، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کیا کریں، سر ڈھانپ دیں اور پاؤں پہ اذخر کی گھاس ڈال دیں. سوال ہے، اگر 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کی ہو اور 1 رکعت پڑھ کر اگر آپ بیٹھ جائیں، پھر فوراً خیال آ جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہم اٹھیں گے یا تشہد میں ہی رہیں گے؟ اور دوسری صورت یہ کہ اگر ہم نے غلطی سے بیٹھ کر پڑھنا بھی شروع کر دیا تو کیا سلام پھیرنے کے بعد پھر الگ رکعت پڑھیں گے؟ پہلا حصہ سوال کا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کی ہے، 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے، اب بیٹھ کے کیا کیا کہ ابھی بیٹھے ہیں کہ یاد آیا 1 ہے ابھی، تو پھر کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر تحیات شروع کر دیا تو اس کو تحیات تک پڑھ لیں اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی بعد میں دوبارہ تحیات پڑھ کے اس کو مکمل کر لیں. اگر جہری نماز میں امام قرات کرنا بھول جائے اور مقتدی انتظار میں ہے کہ امام فاتحہ پڑھے گا اور پیچھے دل میں دہرائیں گے یہاں تک کہ امام رکوع میں چلا گیا، جیسے حضرت عمر کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ بھول گئے تھے پڑھنا اونچی آواز میں، کیا اس طرح سے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی؟ اس میں بہتر یہ ہے کہ آخری رکعت کے بعد اٹھ کے 1 رکعت ادا کر لی جائے. اگر نماز میں قرات کے دوران شک ہو کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کیا اس پر آخر میں سجدہ سہو کرنا چاہیے، یا صرف رکعت کم یا زیادہ پڑھنے پر ہی سجدہ سہو ہوتا ہے؟ صرف شک پر نہیں، رکعتوں کی جو تعداد ہے اس پر یا اسی قسم کی جو چیزیں ہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ مثلاً آپ سے بسم اللہ پڑھنا بھول گئی تب آپ سجدہ سہو کریں، یا مثلاً آپ نے رکوع کے بعد سجدے میں جانا تھا اور سجدے میں جانے کی بجائے آپ کھڑے رہ گئے مثلاً، تو ان چیزوں پر نہیں. اگلا سوال ہے، نماز پڑھتے ہوئے غلطی سے گھڑی پر نظر پڑ جائے تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ سجدہ سہو نہیں ہوگا، لیکن آئندہ وہ گھڑی سامنے سے ہٹا دیں، یا اگر اتار نہ سکیں تو اپنی جانماز کہیں اور بچھا لیں، اور اگر آپ کے ہاتھ پہ بندھی ہوئی ہے تو ہاتھوں کو دوپٹے کے نیچے کر لیں. سوال ہے، اگر مقتدی کھڑا ہو جائے اور امام بیٹھ جائے، مقتدی بیٹھ جائے گا لیکن کیا اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ نہیں. بعض اوقات بھول کے ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ امام کو بیٹھنا ہے اور وہ بیٹھ گیا اور ہم پھر تیسری رکعت میں مثلاً اٹھ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ نماز ہو جائے گی، الگ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں. اگر نماز کا سلام پھیر لینے کے بعد غلطی کا احساس ہو، کیا اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کندھوں تک اٹھائے جائیں گے یا نہیں؟ نہیں. یعنی عام نماز میں نماز شروع کرتے وقت یا درمیان میں تو اٹھائے جائیں گے، لیکن سجدے میں نہیں اٹھائے جائیں گے. 2 سجدے کرنے کے بعد سلام پھیرا جائے گا یا نہیں؟ جی سلام پھیرا جائے. وتر میں اگر دعائے قنوت نہ پڑھی جائے تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ نہیں، اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے. ظہر اور عصر کی نماز میں آخری 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ اگر کوئی سورت پڑھ لی جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی نہیں، اس میں بھی سجدہ سہو نہیں ہے. سوال یہ کہ امام بھول گئے اور 2 کی بجائے 3 رکعتیں پڑھی اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا،
تو اس میں کہ اگر امام سجدہ صاحب بھی بھول گیا ہے تو کسی کو چاہیے کہ وہ یاد کرا دے، لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو آپ اپنا کر لیں، کیونکہ آپ نے پیچھے احادیث میں پڑھا کہ امام کی نماز اور جو مقتدی کی نماز ہے وہ آپس میں اس طرح مرتبط نہیں ہوتی کہ اگر امام کا وضو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مقتدی کی نماز نہیں ہوگی. نہیں، یہ دونوں ایک جگہ پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر بھی اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں. اگلا سوال ہے، سلام پھیر لیا، سجدہ سہو کرنا بھول گئے، اب کس طرح سجدہ سہو کریں گے؟ جس وقت یاد آ جائے اسی وقت کر لیں. یعنی آپ مثال کے طور پہ اٹھ کے کچن میں چلی گئی، آپ کو یاد آ گیا، واپس آئیں، اگر آپ کا وضو ہے باقی تو آپ اس کو ادا کر لیں. کیا اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کر کے دونوں طرف سلام پھیریں گے؟ جی ہاں، ایسے ہی کریں گے. سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے 2 سجدے اور پھر دونوں طرف سلام. سوال ہے کہ آپ یہ واضح کر دیں کہ تدفین سے پہلے مردے کا چہرہ دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اسلام نے نہ آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ ضرور دیکھیں اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ آپ نہ دیکھیں. نہ دیکھنے کا حکم ہے، نہ دیکھنے کا حکم ہے. یہ تو ایک سمجھنے کی بات ہے کہ انسان کیوں دیکھتا ہے کسی مردے کا چہرہ، یہ سوچتے ہوئے کہ بس یہ ایک الوداعی ملاقات ہے اور ایک سین اپنے نظروں میں جذب کر لیتا ہے، تو اس لیے اس میں اسلام نے وسعت رکھی ہے. ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ الاصل فی الامور الاباحہ، کہ تمام معاملات میں جو اصل روح وہ یہ ہے کہ ان کی اجازت ہے. یعنی تمام چیزیں جائز ہیں الا یہ کہ کسی نص سے مراد قرآن پاک کی آیت یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو حرام قرار دے دیا جائے یا اس چیز کا اجر اور ثواب واضح کیا جائے کہ یہ کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ دوسری چیز کوئی اور کی جائے. اس لیے کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر کام جو ہم کرتے ہیں عام طور پر اس میں ہمیں ایک وسیع میدان ملا ہے، آزادی دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مثال کے طور پر کھانا، تو کھانے کے معاملے میں اسلام نے کھٹا، میٹھا، کڑوا، نمکین، ٹھنڈا، گرم، اس کی کوئی قید نہیں رکھی. ہر شخص اپنے ٹیسٹ اور اپنے ذوق اور اپنے ماحول اور اپنے کلچر کے حساب سے جو بھی کھانا چاہتا ہے وہ کھائے. صرف چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کھانے کو منع کر دیا گیا اور ان کا ذکر قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ پہننے کے معاملے میں ہمیں کاٹن، سنتھیٹک، ریشم کوئی قید نہیں رکھی گئی کہ یہ نہیں پہننا. ہاں، مردوں کے لیے صرف ریشم منع کر دیا گیا. اسی طرح کلرز میں کچھ فرق رکھا گیا کہ مرد عورتوں سے مشابہ نظر نہ آئے یا عورتیں جو ہیں وہ مرد نظر نہ آئے. یہ ایک اصول طے کر دیا گیا. باقی کیا پہنے کوئی یہ قید نہیں رکھی گئی کہ قمیض جو ہے وہ ٹخنوں تک ہونی چاہیے یا گھٹنوں تک ہونی چاہیے. ہاں، ساتر لباس ہونا چاہیے، خواہ وہ آپ کسی بھی رنگ، کسی بھی ڈیزائن اور کسی بھی ٹیکسچر کا پہن رہے ہوں. یعنی دین کی روح کیا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں کہہ دیجئے کہ یہ نہ کرو یا ایسا ضرور کرو. تو وہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں دین سے معلوم کرنی ہے، باقی مجال واسع ہے. یہ سوال ہے جب کوئی حالت نزع میں ہمارے سامنے ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت ضروری ہے اور سب کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب پر یہ وقت آنا ہے اور سب کے سامنے ابھی ہو سکتا ہے کہ آئے. ایسی صورت میں نمبر 1 تو یہ کہ سورت یاسین پڑھنا شروع کر دینا چاہیے اس کے سامنے. سنت سے ثابت ہے یہ بات. نہ تو بہت لاؤڈلی چیخ کر اور نہ ہی دل میں، بہت نرمی کے ساتھ آہستہ آہستہ کہ وہ سہولت سے سن بھی لے. دوسری بات یہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے. یعنی اس کے اوپر جو موت کی تلخی اور سختی ہو تو یہ مت کہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ اور وہ کہ نہیں پڑھتا تو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان جب بہت تنگی یا تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا اسے کوئی بات کی تو اریٹیٹ ہوتا ہے اور اس کا وہ انکار کر دیتا ہے، تو یہ بات درست نہیں. تو آپ کو آہستہ آہستہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے کان کے پاس، اس کے آس پاس، تاکہ وہ اس کو اگر گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے یا کوئی ایسی مشکل میں ہے تو ایک تو وہ ذکر اس کو سکون دے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر چونکہ وہ بھی مسلمان ہے مرنے والا تو اسے یہ پتا ہے کہ آخری کلمہ اگر لا الہ الا اللہ ہو تو بخشش اسے ہوگی، لہٰذا وہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ پڑھ سکے. دوسرا سوال ہے ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے جب ہمارے سامنے میت ہو، کیونکہ ہم یا تو رو رہے ہوتے ہیں یا رونے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ کہ اگر رونا آ رہا ہو تو رو لیجئے، کیونکہ رونے سے منع نہیں کیا گیا. آنسوں سے رونے جو ہے یہ رحمت کا سبب ہے، اور اگر رونا نہیں آ رہا تو اس صورت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں، اور سب سے اہم چیز اس وقت مردے کے لیے دعا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا کریں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھیں، تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس ہیں وہ بھی یہی پڑھنا شروع کر دیں. اور اس میں یہ نہیں کہ صرف ایک ہی دفعہ پڑھا جائے، اس کو بار بار بھی آپ دہرا سکتے ہیں. اسی طرح یہ ہے، یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی تکلیف کو گزرے 1 سال ہو گیا ہے مثلا،
یا ایک مدت گزر گئی، پھر انسان کسی وقت وہ یاد دوبارہ دل میں بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی وہ دوبارہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اس وقت پڑھنے کا بھی اس کو اتنا اجر ملے گا جیسے پہلے صدمے کے وقت پڑھنے کا. یعنی آپ نے قرآن میں پڑھا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو رحمتیں، نوازشیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل. اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے والا قبر میں ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتا ہے. جیسے کسی نہر یا کنویں میں کوئی ڈوب رہا ہو تو وہ ایک طرح سے کیا کر رہا ہوتا ہے، فریاد کر رہا ہوتا ہے اور دعا کا منتظر ہوتا ہے جو ماں باپ یا بہن بھائی یا دوستوں کی طرف سے اسے پہنچے. پھر جب وہ اسے ملتی ہے، یعنی دعا اس کو پہنچتی ہے، تو وہ اسے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے. یعنی وہ اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں مرنے والے، ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ جو مردے کو جس چیز سے دلچسپی ہے وہ دعا ہے. اور ہم بھی اس کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ صدقہ خیرات، وہ تو جو بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے اہم چیز جو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے وہ دعا ہے. لیکن عموماً لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے اور ظاہری رسمیں اور مصنوعی افسوس نبھاتے رہتے ہیں. تو ہمیں عملی نمونہ ان چیزوں کا بننا چاہیے اور خلوص دل سے دعا کی جائے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ زندہ لوگوں کی دعاؤں میں سے پہاڑ کی مانند قبر والوں پر داخل فرماتا ہے. بلا شبہ زندہ لوگوں کا تحفہ مردوں کے لیے استغفار ہے. یعنی کس چیز کی دعا کی جائے؟ استغفار کی. مشکات کی روایت تھی یہ. سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو قبر پر ٹھہرتے، پھر کہتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. یعنی اگر کوئی جنازے میں ساتھ جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کو ایک تو نماز جنازہ میں دعا کرے گا اور دوسرا دفن کرنے کے بعد بھی دعا کی جائے گی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے ثابت قدم رہنے کا سوال کرو. یعنی دفن کے فوراً بعد جو کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ اس کے پاس تو منکر نکیر آ جاتے ہیں، سوال جواب ہو جاتا ہے، تو اس کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر جو بات پتہ چلتی ہے وہ دعا کی. اور دعاؤں میں جنازے کی دعا ہے اور ایک اور مسنون دعا، اس کا میں مطلب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما، ورحمہ اور اس پہ رحم فرما، وعافہ اور اس کو عافیت دے، واعف عنہ اور اس سے درگزر فرما، واکرم نزلہ اور اس کی مہمانی سخاوت کے ساتھ کر، کرم کر اس کی مہمانی میں. یعنی اب وہ تیرا مہمان ہے، تیرے پاس گیا ہے کہ تو اپنا کرم فرما. ووسع مدخلہ اور اس کے داخلے کی جگہ کو وسیع کر دے، یعنی وسعت عطا کر دے، یعنی قبر مراد ہے. واغسلہ بالماء اور اس کو دھو دے پانی سے، والثلج برف سے، والبرد اور اولے سے، ونقہ من الخطایا اور اس کو پاک کر دے خطاؤں سے، کما نقیت الثوب الابید جس طرح تو پاک کر دیتا ہے سفید کپڑے کو، من الدنس میل سے، وابدلہ دارا اور اس کو بدلے میں دے گھر، خیرا من دارہ اس کے گھر سے بہتر، واہلا خیرا من اہلہ اور گھر والے اس کے گھر والوں سے بہتر. یعنی یہاں پر جن لوگوں کے وہ ساتھ تھا ان لوگوں سے بھی زیادہ اچھے لوگ اس کو وہاں پر نصیب ہوں. وزوجا خیرا من زوجہ اور ساتھی عطا کر اس کے ساتھی سے بہتر، وادخلہ الجنۃ اسے جنت میں داخل کر، واعذہ من عذاب القبر عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھ، ومن عذاب النار اور آگ کے عذاب سے. تو یہ ایک جامع دعا ہے جو مردے کے لیے کی جانی چاہیے اور اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ تو بہت ہی اجر کمانے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے خاموش رہ کے صرف منہ تکتے نہ رہیں یا صرف رونے دھونے میں ہی سارا وقت نہ گزاریں، بلکہ یہ مسنون اور جو قرآن سے ثابت ذکر ہے اس کو کثرت سے دہراتے رہیں. کیا مردے کو ہاتھ لگا کر نہلائیں یا روئی کے ساتھ مردے کے اوپر کپڑا ڈال کر نیچے سے ہاتھ نکال کر نہلانا چاہیے یا بغیر کپڑا ڈالے ہوئے؟ یہ کپڑا ڈال کر نہلانا چاہیے اور ہاتھ پر کوئی گلوز وغیرہ، اور اگر گلوز اویلیبل نہ ہو تو کوئی کپڑا لپیٹ کر اس سے نہلانا چاہیے. نہیں ڈائریکٹ اس کے جسم کے جو سطر کے حصے ہیں ان کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے. چہرہ اور ہاتھ وغیرہ، بازو، وضو کے اعضاء، ان کی تو کوئی حرج نہیں، لیکن باقی اعضاء کو نہیں. جب عورت مردہ کو غسل دے تو کیا کنگھی کر کے اس کی چٹیاں بنائیں گے یا بغیر کنگھی کیے ہوئے؟ دونوں طرح بنا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرام حلال کی بات نہیں ہے. سوال ہے کہ عورت کی میت کو غسل دینے کے بعد اس کے بالوں میں کنگھی کی جائے گی، اگر بال لمبے ہوں تو اس کی چوٹیاں بھی بنائی جائے گی یا بالوں کو کھلا رہنے دیا جائے گا؟ یہ بھی دونوں کام آپ کر سکتے ہیں، بال کی چوٹی بھی بنا سکتے ہیں اور کھلا بھی چھوڑ سکتے ہیں. چھوٹے بالوں کی چوٹیاں کس طرح باندھی جائیں گی؟ چھوٹے بالوں کی چوٹیاں باندھی ہی نہیں جا سکتی. چوٹی باندھنا کوئی نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے. اگر کسی کے بال اتنے ہیں کہ وہ باندھ لے تو باندھ لے، اور اگر نہیں باندھ سکتی تو کھول دے. سوال ہے کیا یہ ضروری ہے
کہ ہر مرد اور ہر عورت اپنی زندگی میں 7 مردوں کو غسل دے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام اس قسم کی پابندیاں بھی لگاتا ہے؟ اسلام یہ تو پابندی لگاتا ہے کہ فجر کی نماز میں 2 رکعت پڑھیں کیونکہ وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اسلام ایسی کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ جو آپ کے بس سے باہر ہو یا غیر فطری قسم کی ہو. نہ تو 7 کی شرط ہے اور 1 کی بھی نہیں ہے. اگر کوئی نہلائے تو یہ بہت ہی اجر اور ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی اپنی طبعی اور فطری کمزوری کی وجہ سے مردے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تو ایسی صورت میں اس پہ جرم نہیں. اگر کوئی کسی عام آدمی کو کہے کہ مردے کو غسل دے دو اور وہ انکار کر دے تو کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں ہے. اگر ایک شخص کے حوصلہ نہیں ہے مردے کو ہاتھ لگانے کا تو اسے مجبور نہ کیا جائے. اگلا سوال ہے، آپ نے بتایا کہ اسلام میں ایسے نام رکھنے کا حکم ہے جن کے معنی اچھے ہوں، لیکن ہمیں بعض صحابہ کرام کے نام ایسے بھی ملتے ہیں جن کے معنی اچھے نہیں. مثلا آپ نے بتایا کہ عثمان کا معنی اژدہا ہے، عباس کا معنی تیوری چڑھانے والا. تو یہ دونوں نام صحابہ کے ہیں، تو انہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنے نام بدلے کیوں نہیں؟ اگر ان کے نام یہ زمانے جاہلیت کے تھے، ایک تو یہ ہے کہ ان میں بہادری کا عنصر بھی پایا جاتا ہے. ان کے ہاں یہ جو نام ہے عثمان، اژدہا، یہ رکھنا ایسے ہی جیسے ہم نام شیر محمد رکھتے ہیں. اب شیر نام کیوں رکھتے ہیں آپ؟ بہادری کے لیے رکھتے ہیں. اسی طرح اسد نام رکھتے ہیں آپ. اسی طرح حمیر رکھ لیتے ہیں. حمار آپ کو معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ تو حمیر اس کی تصغیر ہے، تو اس سے بڑے بڑے کام بھی لیے جاتے ہیں. وہ کام جو بعض اوقات حمار کرتا ہے آپ نہیں کر سکتے. لہٰذا اس طرح کے نام بعض اوقات نہیں پتا ہوتا میننگ، تو ہم صرف اپنے جو منہ کو اچھا لگتا بولنے میں، ساؤنڈ اچھا کرتا وہ رکھ لیتے ہیں. اسی طرح عباس کا معنی تیوری چڑھانے والا، یعنی دوسروں سے وہ ہار نہیں کھانے والا. اور اس میں بھی بہادری کا ہی ایک عنصر پایا جاتا ہے، ایک شدت کا، ایک قوت کا عنصر پایا جاتا ہے. اس لیے آپ نے اس نام کو تبدیل نہیں کروایا. وہ نام جن میں کسی قسم کا شرک پایا جاتا تھا ان ناموں کو آپ نے تبدیل کروا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو تبدیل کر دی. اسی طرح وہ نام جس میں کسی اپنی ذاتی پاکیزگی کا اعلان ہوتا ہو اس کو تبدیل کرا دیا تھا. مثال کے طور پر ایک صحابیہ کا نام برہ تھا. برہ کا مطلب ہے نیک، تو آپ نے فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ مت کرو، نیک مت کہو. بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں نیک بی بی نام ہوتا ہے، نیک اختر ہوتا ہے، اور بہت سے اور بھی اس قسم کے. تو ایسے نام رکھنا جو ہے ان سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن ایسے نام جو بظاہر دیکھنے میں قسم کے نظر آئیں، جن میں شدت یا غضب کا پہلو ہو، لیکن اگر وہ غضب اسلام دشمنوں کے لیے ہو تو بہت اچھا ہے. کہ ایک نیگیٹو چیز، ناپسندیدہ چیز، جب اس کو کسی درست مقام پہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہی چیز انسان کے لیے ثواب ہو جاتی. مثلا غضب، غصہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر کوئی شخص غصہ کرتا ہے تو وہ غصہ باعث ثواب ہے. اور اس وقت غصہ نہ کرنا، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ جو برائی کو دیکھ کر بھی برا نہ سمجھے تو اس کے دل میں رائی برابر بھی پھر ایمان نہیں. تو یہ مختلف کیفیات ہیں جن کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.